نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی کچھ صفات جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، پہلی صفت یہ ذکر کی ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی چال چلن کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین سکھاتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تکبر سے نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، تو پھر اکڑنا کس بات کا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس انداز سے نہ چلے کہ اس کی چال ڈال سے تکبر ظاہر ہو رہا ہو، اور نہ ہی عاجزی کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس انداز سے چلے جس سے ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ بیمار ہے، اور نہ ہی سستی سے چلے۔ اسی طرح چلنے کے کچھ آداب ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آداب ذکر کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے کچھ اصول بتائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے یا کیسے چلنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبتاً تیز قدم اٹھاتے تھے جیسے عام رواج ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ چلتے ہوئے پیچھے موڑ کر نہ دیکھا کرو، بار بار آگے دیکھنا چاہیے۔ چلنے کا ایک ادب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر اور ایک پاؤں ننگا ایسا چلنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ یا تو انسان دونوں جوتے پہن کر چلے یا ننگا چلے۔ بلکہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ انسان کو کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے۔ بہرحال ننگے پاؤں چلنا یا دونوں جوتے پہن کر چلنا یہ تو ٹھیک ہے، ایک جوتا پہن کر اور ایک پہنا ہوا نہ ہو تو ایسے چلنا یہ صحیح نہیں ہے۔ چلنے کا ایک اور ادب یہ ہے کہ انسان جب بھی چلے تو نظریں جھکا کر چلے، انسان کی نظر جھکی ہوئی ہو، ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر جھانکنا یہ چلنے کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی جو دوسری صفت ذکر کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں۔ یہاں خاطبہ کا فاعل جاہل ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو آپ کے مرتبے سے، آپ کے مزاج سے، آپ کی فیلڈ سے واقف نہیں ہے اور اس سے تو تکار کا، بحث و مباحثے کا یا آوازیں بلند ہونے کا خوف ہو،
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سلام کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ایک سلام تو ہوتا ہے جو جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو سلام شروع کا ہے، اور یہ جو ہے قالوا سلاما، اس کا بعض علماء نے یہ تشریح کے ساتھ یہ معنی ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی گفتگو کو، اپنی محفل کو اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اختتام پذیر کرے، اپنی گفتگو کو اچھے انداز کے ساتھ سمیٹے، اس کی گفتگو تو تکار یا لڑائی جھگڑے پر ختم نہ ہو۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے کہ جب ان سے کوئی ناواقف آدمی، کوئی جاہل آدمی کوئی بحث مباحثہ کرنا شروع کر دے تو پڑھے لکھے لوگ، ان کے ذمہ اللہ رب العالمین نے لگایا ہے کہ وہ پھر صبر و تحمل سے کام لے اور سلام کر کے آگے بڑھ جائے۔ اب جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے عرف عام میں جاہل اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ جاہل ہر وہ آدمی ہے جو شریعت کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، جو احکام خداوندی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، من چاہے کام کرتا ہے۔ وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر اللہ رب العالمین کے احکام سے باغی ہے تو وہ جاہل ہی کہلائے گا، اس کو جاہل ہی کہیں گے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے اپنی رات گزارتے ہیں۔ ان آیات کی ترتیب میں علماء حضرات نے ایک چیز لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حقوق العباد اور معاشرے کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اپنے حق کو ذکر کیا ہے۔ چونکہ انسان نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، یہاں اس کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنا ہے، تو انسان سب سے پہلے اپنی معاشرت ٹھیک کرے، اس کے بعد انسان عبادت کی طرف آئے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین پہلے معاشرت سکھا رہے ہیں، پھر عبادت کا درس دے رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات اس حالت میں گزارتے ہیں کہ یا تو وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا وہ قیام میں ہوتے ہیں۔ سجدہ جو ہے وہ الہ العالمین کے قرب کا، تقرب کا سب سے آخری سٹیج ہے، اور قیام سب سے پہلا سٹیج ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب یا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ یا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے متمنی ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا، پھر اللہ رب العالمین نے قیامہ کو ذکر کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ حرص نہیں کرتے تب بھی ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے گناہگار اور نافرمان نہ بنیں۔ تو تیسری صفت اللہ کے نیک بندوں کی یہ ہے کہ ان کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں دوزخ سے، جہنم سے، دوزخ کی آگ سے بچا، کیونکہ دوزخ جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی عبادات کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے لیکن اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ بھروسہ میری ذات پر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے چھٹکارا دیں گے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہیں گے اس کو نیکی کی توفیق دیں گے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں،
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ کام کوئی بھی شریعت کے مطابق نہ ہو اور بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگتے رہیں۔ پناہ پھر بھی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے اپنے اعمال درست کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اللہ رب العالمین سے خلاصی مانگو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنت نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین 16ویں پارے کے اندر قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جنت کو یا اس مقام کو یا اس جگہ کو بدلنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ یعنی جنت الفردوس ایسا مقام ہے کہ جو انسان وہاں چلا جائے گا اس کو اور جنت کی یا اور چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اور چیز کی وہ تلاش میں نہیں رہے گا۔ تو جو انسان بھی نیک اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، اس کے بعد نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہاں پر ان آیات میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں اللہ رب العالمین اس آیت کے فوراً بعد یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو اعمال بھی نیک رکھنے ہیں، اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اگلی صفت جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، میں آنا روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو اسراف بھی پسند نہیں ہے، بخل بھی پسند نہیں ہے۔ اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ بخیل انسان ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ملامت میں یا کسی نہ کسی ندامت میں ہی رہے گا۔ یہ ہمارا اپنا معاشرے کا دیکھا ہوا ایک اصول ہے کہ بخیل انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کی جو صفت ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف بھی نہیں کرتے اور اس میں کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ رب العالمین نے آگے صفت ذکر کی ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو پکارتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے۔ قتل ناحق یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قاتل ناحق کے لیے، یعنی ایسا انسان جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کے لیے بہت سخت سزا قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی مومن مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کے غضب میں رہے گا، وَلَعَنَهُ، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے تو وہ قتل ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو ہے قتل کے بارے میں سوال ہوگا اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کا جو سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے وہ زندہ رہنے کا حق ہے، وہ اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کو یہ صفات ذکر کی ہیں، اس میں یہ بھی ذکر کی ہے وَلَا يَزْنُونَ۔ اگلی صفت اللہ رب العالمین نے پاک دامنی ذکر کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ پاک دامن ہوتے ہیں،
ان کا ضمیر بھی پاک ہوتا ہے، سوچ بھی پاک ہوتی ہے، دامن بھی پاک ہوتا ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ کچھ صفات اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی ذکر کی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی یہ صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان سب کاموں پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔